نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے عشق و محبت کی ساری توانائیاں سمیٹ کر گنبد خضرا کی جانب لگا کر بارگاہ رسالت معاد میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چونکہ علماء اکرام و شعراء اکرام کی فہرست بہت لمبی ہے، اس لیے مختصر سے وقت میں اپنی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی پکار سے آواز سے لبیک کہو جب رسول تمہیں پکارے۔ حضرات، یہ حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ صاحب ایمان سے یہ خطاب ہے کہ اے ایمان والو، جب اللہ کا رسول تمہیں پکارے تو اللہ اور اس کے رسول کی آواز سے لبیک کہو، ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظر آؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار سے اور آپ کی آواز سے لبیک کہنا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم کی تعمیل ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنا یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے حکم کی تعمیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میرے رسول کی اطاعت کر لو، میرے رسول کی بات مان لو، میرے رسول جب تمہیں پکارے تم میرے رسول کے ہر حکم کی اتباع کرتے نظر آؤ، کیونکہ میرے رسول کے حکم کی اتباع یہ دراصل میرے حکم کی اتباع ہے اور میری اطاعت ہے، کیونکہ ہم نے تمہیں اس لائق نہیں بنایا ہے، ہم نے تمہیں اس قابل نہیں بنایا ہے کہ تم میری بات ڈائریکٹ سن سکو، ہم نے تمہیں اس قابل نہیں بنایا، اس لیے ہم نے اپنی بات اپنے رسولوں اور اپنے محبوب بندوں کے ذریعے تم تک پہنچایا ہے، وہ ہماری بات تم تک پہنچائے اور تم ان کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ اس طرح سے میرے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، جہاں جہاں رسول کے حکم کی تعمیل ہوگی وہیں پہ میرے حکم کی بھی تعمیل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پکار اور آپ کا حکم اس امت تک جو پہنچتا ہے دو طریقے سے، ایک تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول حیات ظاہری میں تمہیں پکارے، وہ رسول حیات ظاہری میں تمہیں آواز دے اور تم ان کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ، ان کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ رسول جب بھی تمہیں پکارے
جس حال میں بھی تم رہو، جس کام میں بھی لگے رہو، رسول تمہیں بلائے اور ان کی بارگاہ میں تم حاضر ہو جاؤ۔ حج تو یہ ہے کہ نماز جیسی سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر تم اس عبادت میں مشغول ہو تو وہ رسول تمہیں پکارے تم ان کی آواز سے لبیک کرتے ہوئے نظر آؤ، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت سعید بن مولا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حالت نماز میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، میں اس وقت حاضر نہ ہو سکا کیونکہ میں نماز میں مشغول تھا۔ جب ہم نے اپنی نماز پوری کر لی اور نماز مکمل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں جب ہم نے حاضری دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ اے صحابی رسول یہ تو بتاؤ کہ ہم نے تمہیں جس وقت آواز دی تھی اس وقت تم میری بارگاہ میں کیوں نہیں آئے؟ حضرت سعید بن مولا نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت نماز میں مشغول تھا، اس لیے ہم نے سوچا کہ پہلے نماز پوری کر لوں اس کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضری دے دوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سعید بن مولا سن لو، کیا تم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ نہیں پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکارے تو تم ان کی آواز سے لبیک کرتے ہوئے نظر آؤ۔ حضرات میرے آقا کے فرمان کا یہی مطلب تھا کہ بات اس سے نہیں ہے کہ تم کس حالت میں ہو اور کس کام میں مشغول ہو، بلکہ مطلب اس سے ہے کہ رسول پکارے اور تم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ یہ نماز جو اہم عبادت ہے، تمام عبادتوں کی اصل، تمام عبادتوں کی جڑ ہے، سب سے افضل عبادت کہلاتی ہے۔ یہ نماز بھی تو ہمیں رسول کے واسطے ہی سے ملی ہے، یہ نماز بھی تو ہمیں سرکار کے واسطے ہی سے ملی ہے، اور رسول کی بارگاہ میں حاضری دے دینے سے نماز میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ حالت نماز میں اگر کسی کو حد سلائی دے گیا، کسی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسی حال میں وہ جائے وضو کر لے اور وضو کر کے دوبارہ اپنی نماز اسی طریقے سے اور اسی جگہ سے پوری کر لے، اس کی نماز مکمل مانی جاتی ہے۔ تو اب اگر کوئی نمازی حالت نماز میں ہو، رسول اسے پکارے، وہ اسی حال میں بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے، قبلہ سے اپنا منہ پھیر کر کے کعبے کی طرف اپنا رخ کرتے اور ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے، تو یہ نماز ناقص نہیں بلکہ یہ نماز کامل ہی نہیں بلکہ افضل کہلائے گی اور افضل نماز کہلائے گی۔ اس نماز سے بہتر کوئی نماز نہیں ہو سکتی۔ ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی یہ پہلی صورت تھی۔ دوسری صورت تو یہ ہے کہ میرے آقا اس دنیا سے وصال فرما گئے، حیات ظاہری کے ساتھ دنیا میں موجود نہیں ہے، اس حال میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات اور آپ کے فرامین، آپ کے وارثین، آپ کے نائبین علماء اکرام کے ذریعے امت تک یہ پیغامات پہنچتی رہیں گی اور اس امت کو جواب دینا پڑے گا، اس آواز سے لبیک کہنا پڑے گا، کیونکہ یہ نائبین اس کام کو انجام دیں گے اور امت اس دعوت سے لبیک کہتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو حیات ظاہری میں آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ بارگاہ میں حاضری دے دے، اور اس دنیا سے چلے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پیغام جس ذریعے سے کسی تک پہنچے وہ اس پیغام اور اس
میں سے ترک کرے، اسے قبول کر لے اور اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسی ہدایت سے عمل کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، اللہ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سرکاری فرقہ رسمی دستار فضیلت، رسمی دستار فضیلت حضرت مولانا ضلع اسلامی نعرہ تکبیر۔ تشریف رکھیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، جہاں بیٹھے وہیں بیٹھ جائیں، آپ حضرات تشریف رکھیں، اطمینان و سکون کا ماحول بنائے رکھیں۔ حضرات کو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی دو صورتیں ہیں، اور دوسری صورت ہی پہ عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے علم دین کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے، کیونکہ جب تک کہ مسلمان علم نہیں حاصل کریں گے، تب تک کہ وہ علم کی باتیں نہیں سمجھیں گے، اور تب تک نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمودات کو نہیں سمجھیں گے اور اس پہ عمل نہیں کر پائیں گے۔ حضرات محترم، علم دین کی فضیلت میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں، جن میں سے چند حدیثیں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، کہ رات کی ایک گھڑی اور ایک مختصر سے حصے میں علم دین کا حاصل کرنا پوری رات شب بیداری کرنے سے بہتر ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری جگہ سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے اور وہ عالم بن کر کے علم کی باتیں سکھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے پہ اپنی رحمتیں برساتا ہے، اور پھر اس کے بعد فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوق اور چیونٹیاں اپنی سوراخوں میں، مچھلیاں پانی میں ایسے عالم کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آخر ایک عالم کو ایک عابد کو فضیلت کیوں دی گئی ہے؟ حدیث پاک کی روشنی میں اس بات کو بھی سمجھاتا چلوں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی کے اندر دو گروہ کو دیکھا، دو جماعت الگ الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک جماعت عبادت میں مشغول تھی، نفلی نماز پڑھ رہی تھی، اور دوسری جماعت علم دین سکھا رہی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں گروہ کے پاس سے گزرے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ جماعت جو عبادت میں مشغول ہے، اس جماعت سے یہ گروہ جو علم دین سکھا رہی ہے وہ بہتر ہے۔ وجہ میرے آقا نے اس کی یوں ارشاد فرمائی، میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو لوگ عبادت میں مشغول ہیں وہ رضائے الہی کے طالب ہیں، وہ رضائے مولا کے طالب ہیں، وہ لوگ اپنے کام میں مشغول ہیں اور اس کام کا فائدہ صرف اور صرف انہیں ملے گا، لیکن جو لوگ علم دین سیکھنے میں مشغول ہے اور علم کی باتیں سکھانے میں مشغول ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے فائدے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اس کام کا فائدہ تو انہیں ملے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کا نفع پہنچے گا۔ اس لیے اس جماعت سے دوسری جماعت سے فوقیت حاصل ہے۔ حضرات محترم، ایک جامع حدیث جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کے تعلق سے ارشاد فرمایا، آپ سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر سے جملوں میں
کتنی عظیم اور قیمتی باتیں ارشاد فرمائی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن کہ تم عالم بن جاؤ اور متعلمن یا علم کی باتیں سیکھنے والا بن جاؤ. اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم عالم نہیں بن سکتے اور عالم نہ بننے کے ساتھ ساتھ طالب علم بھی نہیں بن سکتے, علم کی باتیں سیکھنے والا بھی نہیں بن سکتے, تو پھر ایسا نہ کرو کہ ہاتھ دھو کر کے مولویوں کے پیچھے پڑ جاؤ, بلکہ یہاں پہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او مستمعن یا علم کی باتیں سننے والا بن جاؤ. اور یہ کام بھی تم سے نہیں ہو سکتا, اس تیسرے کام کو بھی انجام نہیں دے سکتے, تو او محسن یا پھر عالم دین سے محبت کرنے والا بن جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ چار باتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ یا تو عالم بن جاؤ, عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بن جاؤ, طالب علم بھی نہیں بن سکتے تو علم کی باتیں سننے والا بن جاؤ. اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو پھر عالم سے محبت کرنے والا بن جاؤ. اور ان چاروں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو خبردار پانچواں راستہ اختیار مت کرنا, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تکن خامسن, پانچواں مت بنو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو انہی چاروں میں سے کوئی ایک بن جاؤ, پانچواں بنو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے علم کی بہت ساری فضیلتیں ثابت ہے, علم دین کی فضیلتیں ثابت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کہ علم دین ہی حاصل کر کے آپ رہ جائیں, اس کے علاوہ کسی چیز کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی. نہیں, اسلام اس نظریے کا مطالبہ نہیں کرتا. آپ سب سے پہلے علم دین حاصل کریں اور علم دین حاصل کرنے کے ساتھ دوسرے ایسے علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو, جس سے آپ اپنے معاشرتی اور معاشی نظام کو درست کر سکے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعونیوں کے درمیان جب مقابلہ ہوا تھا تو اس مقابلے میں فرعونیوں نے چیلنج کیا تھا کہ اے موسیٰ, تم اس مقابلے کے لیے جو تدبیر ہو سکے اپنا لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی چیلنج دیا تھا کہ میں اس مقابلے کے لیے تیار ہوں, تم سے جو حربہ ہو سکے اس کا استعمال کرو. مختصر یہ کہ فرعونیوں نے ایک رسی پھینکی جو سانپ بن کر کے وہ رسی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ, آپ اپنی عصا زمین پہ رکھ دے, یہ کفار حیرت میں پڑ جائیں گے, گھبرا جائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ عاجز اور بے ست ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پہ رکھا تھا کہ وہ کفار دیکھ کر کے اور اس عصا کی دوسری شکل دیکھ کر کے گھبرا اٹھتے ہیں. اور فرعونیوں کے پاس جو بہت سے جادوگر تھے وہ سب کے سب بزرگان حال یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبول کیے چاروں ساجدین, وہ سارے کے سارے جادوگر سجدہ میں گر جاتے ہیں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان جادوگروں کو اس بات کا علم کیسے ہوا, ان جادوگروں کو ایمان کی دولت اور ایمان کی توفیق نصیب کیسے ہوئی, اسی آیت کریمہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ علم کی برکت تھی اور علم کا پیغام تھا
کہ ان جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. یہاں پہ معاملہ تھا جادو اور معجزے کا. وہ جادوگر جادو کو تو سمجھتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے معجزے کا استعمال کیا اور جب معجزہ دکھانا شروع کیا تو وہ جادوگر یہی سے معجزے اور جادو کے درمیان تفریق کر لیے. دونوں کے درمیان فرق میں سمجھ میں آ گیا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو جھوٹا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سچا ہے. پھر اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور صاحب ایمان بن جاتے ہیں. تو حضرات، جب ایک جادوگر کو معجزے اور جادو کا علم ہو جائے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے. اگر ایک عام مومن علم دین حاصل کرے تو علم دین کے ذریعے اپنے آپ کو بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو دور رکھ سکتا ہے. آج مسلمانوں میں تعلیمی انحطاط بہت زیادہ ہو چکا ہے. حضرات، مسلمانوں کی حالت تعلیم کے معاملے میں نازکہ بے ہو چکی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج وقت کا مطالبہ ہے کہ قوم مسلم علم دین کی طرف اور علم حاصل کرنے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دے، کیونکہ ہمارے سماج میں اور معاشرے میں کسی طرح کی بیماری اور کسی طرح کی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو وہ علم کی کمی کی وجہ سے. اگر ہم نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو ہمارے درمیان سے نفرت و عداوت کی دیوار ہٹ جائے گی. اگر ہم نے علم کو عام کرنا شروع کر دیا تو آج طرح طرح کے جو فسادات ہو رہے ہیں وہ فسادات ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آج ہم کسی ایک نظریے سے اور ایک پلیٹ فارم سے متحد نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ علم کی کمی ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو علم سے مضبوط کر لیا تو حضرات یہ ساری بیماریاں ہمارے اندر سے ختم ہوتی ہی نظر آئے گی. کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم دوسرے کے بھروسے سے جی لیں اور دوسروں کے بھروسے سے رہ کر کے اپنی زندگی گزار لیں. اگر ہم نے اپنی فکر نہیں کی اور اپنی فکر خود نہیں کی، اپنی اصلاح ہم نے خود نہیں کی تو یہ جان لیجیے کہ وقت بڑا خطر آنے والا ہے، وقت بڑا بھیانک آنے والا ہے. آپ اس پرانی سوچ کو ختم کر دیجیے اور اس پرانے ذہنیت کو ختم کر دیجیے، کیونکہ اب نہیں آنے والا ہے ابابیلوں کا لشکر. آنے صحابہ کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں آپ کی گفتگو کو بڑھا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق ربی عطا فرمائے. اور آیت کریمہ کا آخری چیز میں اس سے اپنی گفتگو ختم کر دے رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے جو پیغام دیا اس میں یہ بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب رسول تمہیں پکارے تو اللہ اور اس کے رسول کی پکار سے لبیک کہو، کیونکہ اس سے تمہیں حیات جاویدانی ملتی ہے، تمہیں ہمیشگی کی زندگی ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول تمہیں اصلاح اعمال کی دعوت کرتے ہیں جس سے تمہارا قومی وقار بلند ہوگا، معاشرتی اور معاشی استحکام ہوگا. وہ رسول تمہیں جہاد کی دعوت دیتے ہیں جس سے تمہارا قومی وقار بلند ہوگا. وہ رسول تمہیں راہ خدا میں شہید ہونے کی دعوت دیتے ہیں جس سے تمہیں حیات جاویدانی ملے گی. وہ رسول تمہیں حقوق کی ادائیگی اور معاشرت و شفقت کی دعوت دیتے ہیں جس سے تمہیں خاندانی اور معاشرتی زندگی میں سکون حاصل ہوگا. درجے کے نبی کے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ آپ عمل کرتے ہوئے چلے جائیں گے اور اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہوا نظر آئے گا. استغفر اللہ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.